السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کا سیکھنا، بہت ہی زبردست بیان مولانا فرید صاحب کا۔ بیان کو پورا سنیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ جب آدمی کے اوپر اطاعت کا غلبہ ہو اس وقت، اور جس وقت خواہش کا غلبہ ہو اس وقت حکم پر چلا، ایسا ایمان چاہیے کہ خواہش کے غلبے پر خواہش کا بندہ نہ بنا جائے۔ کہ جب اطاعت کا غلبہ ہے تو آدمی خوب جماعت میں نکل کر تہجد پڑھتا ہے اور نفل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، رو رو کے دعا مانگتا ہے، گھنٹوں بھر تعلیم میں ہے کہ اس وقت اطاعت کی فضا، اطاعت کا ماحول ہے۔ اور جب باہر آیا، مسجد سے باہر بازار میں گیا تو وہاں کہ قسم قسم کی دنیا پھیلی ہوئی ہے، فواحش و منکرات کی فضا ہے، وہاں بے حیائی ہے۔ اس ماحول میں بھی اللہ کے حکم پر جمع ہے۔ اتنی طاقت ایمان کی ضروری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایسی طاقت اللہ کے پاس سے طلب کر دی کہ جو اطاعت کے ماحول میں بھی اطاعت کرا رہا مسجد میں، اور خواہش کے ماحول میں بھی اطاعت پر آمادہ کرے۔ یہ طاقت ایمان والے کے پاس ہوتی ہے، سب کے پاس نہیں ہوتی۔ کہ جو گناہ میں بھی آدمی کو گناہ کے ماحول میں گناہ سے بچاوے، وہ ایک پاور ہے ایمان کا، یہ ایک طاقت ہے جس کو سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے، مشق کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ جو پہلا نمبر ہے تبلیغ میں، سے روزہ میں آدمی نکلا پہلے دن، تو پہلے دن کا پہلا سبق یہ، 4 مہینے میں نکلا ہے تو اس میں پہلا سبق یہی، سال میں ہے اس کے لیے بھی پہلا سبق یہی کہ ایمانی طاقت آدمی بناؤ۔ اس حیثیت سے دیکھیں، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اور بنیادی کام ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، صرف مسلمان کی نہیں، دنیا میں آنے والے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان کو سیکھے اور اپنے اندر ایمانی وہ طاقت پیدا کرے جو طاقت حکم پر چلا دے۔ رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، فقر ہو یا مالداری ہو، گناہ کرنے کی پوری طاقت آدمی کے پاس ہو یا بے بس اور لاچار ہو، ہر حال میں چلاوے حکم پر۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھا دیں، اور روزے کا وقت آوے تو روزہ رکھوا دیں، اور حرام سے بچنے کا وقت آوے تو حرام سے بچا دیں، سچ بولنے کا وقت آوے تو سچ بلوا دیں، اور جھوٹ سے بچنے کا وقت آوے تو جھوٹ چھوڑا دیں، حکم پر چلا دیں۔ یہ طاقت صرف ایمانی طاقت ہے، اندر یہ طاقت پیدا کرنی، یہ مطلوب ہے اس دنیا میں، اور یہ ہمارے ذمہ پہلی ذمہ داری ہے، ہر انسان کے ذمہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقت اپنے اندر پیدا کرے۔ اور یہ طاقت باطنی طاقت ہے، یہ دل میں پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے یہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں ایسی طاقت والوں کے قصے لکھے ہیں۔ بلال کا قصہ لکھا ہے کہ سارے ان پر ٹوٹ پڑتے تھے، احد احد، وہ اندر سے بول رہے ہیں کہ اندر طاقت مضبوط ہے، تو جسم پر ایزا اتنی محسوس نہیں ہو رہی، ان کو کتنا پریشان کیا جا رہا، آنکھ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن اندر کی طاقت مضبوط ہے کہ احد احد ہے۔ جو خباب بن عرب کے واقعات ہیں اور آل یاسر کے قصے ہیں، حضرت عمار اور ان کے خاندان کے، جن کو سخت صعوبتیں برداشت کرنی پڑی اسلام کے خاطر۔ پورا خاندان جو ایک ساتھ مبتلا ہوا وہ آل یاسر ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ان کی تکلیف دیکھ کر، اور آپ فرماتے تھے صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر، ان موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر تم صبر کرو،
ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے، ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے. یہاں دنیا کی کسی چیز کا سودا نہیں ہے، یہاں سیدھا سودا کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے. باقی رہا مسئلہ دنیا کی زندگی گزارنے کا، تو وہ تو اس کی دین کی اور احکام کی ایسی برکتیں ظاہر ہوگی کہ یہ مسافرت کے دن ہے، سفر کے دن ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک مسافر کی طرح ہے. کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزار لے جیسے کوئی مسافر ہے. 4 دن گزارنے اور کیا ہے، دعا ہو جائے گی پھر چلے جائیں گے گھر، اس پر گزارا کر لیتا ہر ایک. کھانا پورا نہ ملے کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا گزارے کا مل گیا. ایسا دنیا گزارے کی جگہ، قیام کی جگہ نہیں ہے. قیام کی جگہ جنت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کا وعدہ کرتے تھے ہر ایک. آل یاسین سے کہا ان موعدکم الجنہ، کہ ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے. حالانکہ آپ ان کی تکلیف دیکھ کر خود پریشان ہو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں، لیکن چونکہ یہ تکلیف جو ہے وہ بہت بڑی راحت کا ذریعہ بننے والی ہے، بہت بڑی راحت کا ذریعہ بننے والی ہے. جیسے عورت کو حمل ہے، اس حمل میں بڑی تکلیفیں ہیں، کتنے حالات سے گزرتی ہے وہ، اور پھر جب زچگی کا وقت ہے، بچہ جننے کا جب وقت آ رہا ہے، تو اس کو کتنی سخت پریشانی ہے. لیکن وہ جو ہے ایک خوبصورت بچے کی شکل میں وہ تکلیف بدل جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں سب، وہ بھی خوش ہو جاتی ہے کہ یہ تکلیفیں ساری ختم. تو یہ جو تکلیفیں دنیا کی ہیں وہ تکلیفیں راحت سے بدلنے والی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان موعدکم الجنہ، کہ ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے. اس پر صبر کرو. اصل وہ چیزیں دنیا میں حکم پورا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہے حکم پورا کرتے رہے. لوگ دنیا میں اپنے اپنوں کے جن کو انہوں نے بڑا بنایا ہے، جس نے جس کو بنایا، کسی نے دادا کو، کسی نے ابا کو، کسی نے اپنے فوج کو، کسی نے اپنے افسر کو، کسی نے اپنے حکمران کو، جس کو جس کو بھی اپنا بڑا بنایا ہے، اس کے حکم پورا کرنے میں لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں، جس کو بڑا بنایا اس کو خوش کرنے کے خاطر لوگ بڑی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اللہ کو اپنا بڑا بنا لو. کس کو بڑا بنا لو؟ اللہ کو بڑا بنا لو. اب اس کا حکم پورے کرنے کے خاطر جو تکلیف آئے گی وہ تکلیف آسان ہے، کہ اللہ کو ہم نے بڑا بنایا ہے، وہی بڑا ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے. ہم بناوے نہ بناوے حقیقت تو وہی ہے، اللہ ہی بڑا ہے. ساری بڑائی اسی کو دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں جب اترے گا تو پھر اس اللہ کے حکم پر مر مٹنا آسان ہے، پھر اس اللہ کے حکم پر جان دینا آسان ہے، اس اللہ کے حکم پر خواہشات کو توڑنا آسان ہے، اس اللہ کے حکم پر پھر اپنی ساری حاجتوں ضرورتوں کو پیچھے کر کے اس کا حکم پورا کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا فرید صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے ایمان کے سیکھنے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. میرے بھائیوں دوستوں، یہ سب بیانات اسلامی ہے اور ہمیں اپنے اسلام کو فالو کرنا چاہیے. جس طرح اور مذہب کے لوگ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس سے بھی زیادہ مرکز اور تبلیغ اور اسلامی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، کیونکہ ہمیں یہ کام اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محنت اور مشقت اور غموں سے ملی ہے. تو ہمیں تو یہ دین بہت
ایزی ملی ہوئی ہے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہوئی ہے اس طرح تو ہم کر بھی نہیں سکتے، مگر ہمیں وہ کچھ تو چاہیے جو ہمیں کرنا چاہیے. کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، بیانات کو سننا چاہیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کم سے کم جمعرات کے شب جمعہ اپنے قریبی مرکز میں جانا چاہیے، جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بیانات سننے چاہیے بزرگوں سے. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. اور دوستوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سب کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے. آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جس طرح ہم اپنی زندگی یہاں اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں اس زندگی کے لیے، تو وہاں پر بھی کچھ کرنا چاہیے، کچھ آخرت کے لیے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.